بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا 6واں پارہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس درس میں اس پارے کا خلاصہ پیش کریں گے آپ کے سامنے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درس کی ترتیب ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ پہلے اس پارے میں جتنے رکوع ہیں ہم ان کا ایک سرسری مطالعہ کریں گے کہ ہر رکوع میں کون کون سے اہم عنوانات ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات وارد ہوئی ہیں، اور پھر کچھ خاص آیتوں کا مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت اور عبرت ملتی ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس قرآن کے پیغام کو، جس کا عنوان ہے قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے نام، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کا سندیش پہنچ سکے. درس کا ہم آغاز کرتے ہیں. اگر ہم 6 پارے کے پہلے رکوع کا جائزہ لیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ کافر اصلاً ہے کون اور مومن کون ہے، اور پھر دونوں کا انجام کیا ہے. انشاءاللہ اس پر جو آیتیں آئی ہوئی ہیں ہم اخیر میں منتخب آیتوں کے عنوان سے تفصیل سے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اس رکوع میں یہود پر، خاص طور سے اہل کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑی ہے، اس کے اسباب کیا تھے، ان کے جرائم کو گنایا گیا ہے. پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. ان یہود نے آپ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی دی ہے. پھر اس بات کی وضاحت ہے کہ یہود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں جو حلال تھیں، پاکیزہ تھیں، اسے حرام قرار دیا ہے. اس کے اسباب کیا تھے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے. اور پھر انہی اہل کتاب میں بہت سے نیک لوگ ہیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ کے یہاں وہ سرخرو ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہے. پھر رکوع نمبر 2 میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے کچھ اسما گنائے گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور بہت سے انبیاء ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ایوب ہے، یونس ہے، ہارون ہے. تقریباً 13 انبیاء اکرام علیہم السلام کا یہاں نام لے کر ذکر ہے. پھر ان کا مقصد واضح کیا گیا ہے کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان کا مشن یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی بشارتیں سنایا کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے، اس کے غضب سے انہیں آگاہ کرتے، انہیں ڈراتے تھے. بہت سے انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے نبی ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء بہت سارے آئے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں چند کا ناموں کے ساتھ ذکر ہے اور بقیہ کا بغیر ناموں کے ساتھ اجمالاً ذکر ہے. یہ اللہ کے نبی ہر دور میں جو آتے رہے ہیں
یہ آ کر انسانوں کو بشارت سنایا کرتے تھے کہ جب اللہ پر ایمان لے آؤ گے، اس کے احکامات کی پابندی کرو گے تو اس دنیا میں بھی سرخروئی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی ہے۔ لیکن اگر تم نے ناشکری کی، ہٹ دھرمی کی، کفر کیا، انکار کیا اور اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے، اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ گویا انذار کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ یہ انذار و تبشیر کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ اللہ کے بندوں پر اتمام حجت ہو جائے کہ قیامت میں کوئی بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میرے پاس تو تیرا پیغام نہیں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے کہ اے تمام انسانوں، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کو غلو سے بچنے کی تلقین ہے کہ تم نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلو کیا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی، اس لیے تم غلو نہ کرو۔ یعنی جس کا جو درجہ ہے، حضرت عیسیٰ ایک پیغمبر ہے تو پیغمبر ہی رہنے دو، انہیں اللہ یا خدا یا معبود مت بناؤ۔ وہ مخلوق ہے خدا کی، خدا کے بندے ہیں، وہ خود خدا کی عبادت کرتے تھے، تم انہیں کیسے اللہ کا شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ پھر رکوع نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مقام و مرتبہ اس بندے کا ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے، تواضع اختیار کر لے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، یا یہ کہ خدا کا شریک بن کر کبھی نعوذ باللہ وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر حضرت عیسیٰ کو خدا کے بغل میں لے جا کر کے خدا کا شریک بنا کر ٹھہرائیں گے پھر ان کا مقام و مرتبہ بڑھے گا، تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ اصل مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اور حضرت مسیح کے اندر یہ خاصیت تھی کہ انہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جس کا آج ہم درس لے رہے ہیں۔ اہل کتاب کے سامنے بھی یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے اور تمام انسانوں کے سامنے بھی کہ یہ قرآن خدا کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر تم اس قرآن پر عمل کرتے ہو، اس پر چلتے ہو، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت و برکت کا تجربہ ہوگا، اللہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ پھر سورۃ المائدہ کا اختتام یہاں ہے کہ وراثت کے بیان کا ایک حصہ یہاں نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ کلالہ ہوتے ہیں، کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا انتقال ہو، نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اس کے بیٹے ہوں، یعنی اس کی کوئی اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو، تو اب ایسا شخص ظاہر ہے نہ کوئی پیچھے اس کا ہے نہ کوئی آگے اس کا ہے، تو ایسے شخص کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کے اس آخری حصے میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ یہاں دیکھ لیں، یا یہ کہ فقہ کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان کے۔ اس سورت کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تعلق سے ایک دسترخوان کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ سے ایک دسترخوان، خدا کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ایک دسترخوان کی دعا کی تھی، اس لیے وہ دسترخوان کے نام پر یہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ سورت بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، کہ تم اپنے مردوں کو
سورۃ المائدہ سکھایا کرو اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھایا کرو۔ اب اس کے پہلے رکوع میں اور پارہ نمبر 6 کے چوتھے رکوع میں گویا سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے مسلمانوں تمہیں معاہدات کی ہر حال میں پاسداری کرنی ہے۔ اگر کسی سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر معاہدہ ہو چکا ہے کہ اس کی پاسداری تم پر لازم ہے، اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو مویشی ہے اس میں سے بہت سے مویشیوں کو اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے، تم اسے کھا سکتے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ انسان ہی کی خدمت کے لیے، انسان ہی کی فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ اب اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جو فطری طور پر فائدہ پہنچاتی ہیں، بہت سی چیزیں یہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالواسطہ اور کسی کو بلا واسطہ ذریعہ بنایا ہے۔ مثلا کچھ جانور ایسے ہیں جو دودھ بھی دیا کرتے ہیں کہ انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کے بالوں میں ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا اون بنتا ہے، کسی کے چمڑوں میں فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں، اور بہت سے مویشی ایسے ہیں جن کے گوشت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کہ اس کو جو ہے تم کھا سکتے ہو۔ یہاں اسلام پر بہت بڑا اعتراض موجودہ دور میں آ کر ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جیو ہتیا کی تعلیم دیتا ہے، اسلام گوشت کھانے کی تعلیم دیتا ہے جس سے کسی کی جیو ہتیا ہوتی ہے۔ اس پر بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نہ بائبل میں، نہ وید میں، نہ رامائن میں، نہ گیتا میں، نہ قرآن میں کہیں نہیں منع کیا گیا ہے، کسی دھارمک گرنتھ میں یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ گوشت نہ کھاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، جتنے انبیاء گزرے ہیں یا مہاپرش گزرے ہیں انہوں نے بھی گوشت کو اپنی خوراک بنایا ہے۔ ایک بہت مشہور نام ہے، ہم سب کے لیے محترم بھی ہیں، ہم انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شری رام چندر جی، ان کو ہمارے ملک میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رامائن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ وہ جب بنواس میں گئے تھے تو انہوں نے ہرن کا شکار کیا اور اس کا کھانا کھایا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کھانے سے کبھی منع نہیں کیا ہے۔ اور جہاں تک جیو ہتیا کی بات ہے تو آج سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ سبزیوں میں بھی جیو ہے، پیڑ پودوں میں بھی جیو ہے۔ جو ہم لوگ آکسیجن لیتے ہیں روزانہ ہر سانس میں، وہاں سے ہزاروں کیٹانوں اور جراثیم ہیں جو ہمارے اندر جاتے ہیں، جو جیو ہی ہے، جان ہی ہے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن ہم ان کو ہضم کر جاتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہم آج کل سینیٹائز کر رہے ہیں، جب ہم سینیٹائز کرتے ہیں تو وائرس تو مر ہی رہا ہے، اس کے ساتھ کتنے اور جراثیم، کتنے اور کیڑے مکوڑے مرتے ہیں، کیا ہمیں اندازہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور یہاں کی ہر چیز کو ہماری سیوا اور ہماری خدمت کے لیے متعین کیا ہے۔ سورج اپنی سطح پر ہماری خدمت کر رہا ہے، زمین اپنی سطح پر، گائے بھینس اپنی سطح پر، اونٹ اپنی سطح پر، گھوڑے اپنی سطح پر۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میرے بھائیوں، گائے کا جس طرح یا بھینس کا جس طرح گوشت اگر آپ کہتے ہیں کہ کھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح پھر اس کا دودھ بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ دودھ تو اس کے بچوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہمارے جو جین سماج کے لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کے یہاں یہ جیو ہتیا، چونکہ انہوں نے ایک نیا فلسفہ یہ بنایا کہ ہم چونکہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے انہوں نے لباس بھی پہننا چھوڑ دیا، چپل بھی پہننا چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے اس سے دب کر مر جائے۔ تو یہاں سے انہوں نے جیو ہتیا کا مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے پورے ملک میں اس کو لگا دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، میٹ جو سپلائی کرتی ہیں، اس میں سب سے بڑی جو الکبیر نام کی ہے وہ ہمارے کسی جینی بھائی کی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے ایک گائیڈ لائن ہے،
ہمیشہ گائیڈ لائن رہی ہے، آخری گائیڈ لائن وہ قرآن ہے۔ اب قرآن ہمیں بتائے گا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ خیر، اب اس کے بعد پھر کچھ شعائر اسلام کا بیان ہے کہ حج و عمرے کے درمیان جو جانور لے جاتے ہو اور ساری چیزیں، وہ کچھ شعائر اسلام ہیں، ان کا احترام کرو۔ پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ تم نیکی خود بھی کرو اور نیکی میں تعاون کرو۔ کہیں بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو تو قرآن کا یہ سندیش ہے، اسلام کا یہ سندیش ہے کہ نیکی کا کام کہیں ہو رہا ہو، کسی سطح میں بھی ہو رہا ہو، ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اس میں تعاون کرو۔ اسی طرح برائی سے تم بھی رک جاؤ اور برائی کا کام جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو اس کا تعاون مت کرو۔ آج پورے ملک میں جہاں کہیں بھی برائی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، اور ہر نیک کام کو پروموٹ کرنا اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ پھر آگے ایک اور حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر ظلم پر آمادہ نہ کرے۔ کسی سے دشمنی بھی کرو تو اس کی ایک حد ہو، اس پر ظلم کرنا اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے، کسی پر بھی ظلم مت کرو۔ پھر یہ ایک آیت آئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں واضح کیا گیا کہ اے نبی، آج ہم نے آپ پر اس دین کو مکمل کر دیا، اس کی تکمیل کر دی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام حضرت محمد صاحب سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم ہو گیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اتمام ہوا، اس کا وہ تکمیل ہوئی، اس کی یعنی مکمل ہوا۔ تو یہ پورا دین ہے، سارے نبیوں کا ایک ہی دین رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ احکامات، فروعی احکامات، سماجی احکامات، وہ وقتاً فوقتاً کچھ تبدیل ہوتے رہے، ورنہ جو بنیادی اور فنڈامنٹلز آف دھرم ہیں وہ ہمیشہ باقی رہے ہیں۔ پھر حلال و حرام کا بیان ہے کہ کیا چیزیں حلال ہیں، ان مویشیوں میں بھی کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک آیت آئی ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر یعنی اس کے دین حق پر ایمان لانے سے انکار کر دیں، یعنی کفر اختیار کر لیں، تو ان کے تمام اعمال بیکار جائیں گے۔ ایک شخص ہے، بہت نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن اپنے پروردگار کے ساتھ غداری کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں لے آتا، اس کی باتوں کو نہیں تسلیم کرتا، اس کو خدا تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اس کی تمام نیکیاں بیکار جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس کا کچھ بدلہ اس دنیا میں مل جائے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفر و شرک جو ہے یہ غداری اور بغاوت کے مترادف ہے۔ آپ جس ملک میں، جس دھرتی پہ رہتے ہیں، جیسے ہم بھارت میں رہتے ہیں، یہاں کے ساتھ وفاداری اور یہاں کے قانون کو ماننا ہم پر لازم ہے، قانوناً بھی اور اخلاقاً بھی۔ لیکن اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو گویا ہم اس ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اور جو شخص غداری کا مرتکب ہو وہ چاہے جتنے اچھے نیک کام کر لے، اسکول کھولے، ہاسپٹلز کھولے، بیواؤں یتیموں کے لیے کام کرے، کچھ بھی کام کرے، اس کی کوئی خدمت قبول نہیں کی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ یہ دیش دروہی ہے، اس کو پھانسی دے دو۔ یہی حال اللہ کے حضور ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے، اس کا کھاتے ہوئے، اس کا پیتے ہوئے، اس کی آکسیجن میں سانس لیتے ہوئے، اسی کی دی ہوئی ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے جب اس کے ساتھ غداری کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، یعنی اس کو نہیں مانتا، یا تو کہہ دیتا ہے کہ تو خدا نہیں ہے، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ تو بھی خدا ہے لیکن فلاں اور شخص بھی خدا ہے، تو وہ گویا شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ تو ایسے باغیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیش کی نرک میں جلیں گے، اور ان کے جتنے نیک اعمال ہوں گے سب بیکار جائیں گے۔ پھر رکوع نمبر 5 میں وضو کے فرائض کا بیان ہے، وہ تفصیلات سب جانتے ہیں۔ پھر غسل جنابت،
پھر تیمم کیا ہے اس کی وضاحت ہے. شریعت ایک نعمت ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو. جو شریعت، جو دین اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور یہ بتایا گیا کہ جو کچھ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ ایک عہد ہے، ایک شپت ہے جو اپنے پروردگار سے تم لیتے ہو. گویا یہ اقرار کرتے ہو کہ پروردگار میں تمہارا وفادار، میں آپ کا وفادار ہوں. پھر اہل ایمان سے براہ راست خطاب ہے کہ اہل ایمان ہر حال میں تم عدل و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے رہو. کسی شخص کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرو. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جسے صبر و استقامت کی دولت نصیب ہو جائے وہ گویا خدا کی بہت بڑی نعمت اسے مل گئی ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. رکوع نمبر 6 میں بنی اسرائیل سے ایک عہد کا بیان ہے. پھر ان پر جو لعنت ہوئی ہے اس کے اور بھی کچھ اسباب الگ الگ ناحیے سے بیان ہوئے ہیں. پھر انہیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ اب تمہارے پاس ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے کہ وہ کون ہیں. وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کا تعارف کرایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ وہ معبود نہیں ہے بلکہ خدا کے مخلوق ہیں، خدا کے بندے ہیں. پھر یہود کی ایک خاص روش جو تھی، ان کی خوش فہمی، اس کو اجاگر کیا گیا ہے اور ڈائریکٹلی یہود کو اور انڈائریکٹلی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس خوش فہمی میں تم بھی مبتلا مت رہنا. ان کی خوش فہمی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا، نہ آخرت میں ہمیں عذاب دے گا. اگر عذاب آیا بھی تو بہت کم وقفے کے لیے. تو انہیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہو. اللہ کے ہاں اصل میزان، اصل معیار یہ ہے کہ کون نیک عمل کرتا ہے، کون اللہ پر ایمان لے آتا ہے، کون رسولوں پر ایمان لے آتا ہے، ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے. اور پھر اس رکوع میں اخیر میں ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو اللہ کے نبی پر دعوت، ایمان کی دعوت دی گئی ہے. آج امت مسلمہ کو بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم بھی کہیں نہ کہیں یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. خواہ کچھ بھی کر لیں ہمارے لیے جنت پکی ہے، ہمارے لیے نبی کی سفارش پکی ہے. یاد رکھیے اگر نبی سفارش بھی کر دے، پہلے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نبی سفارش نہیں کریں گے، اور نبی سفارش اسی کی کریں گے جو نبی کے راستے پر چلے گا، نبی کی سنتوں کی پیروی کرے گا، نبی کے مشن کو زندہ کرے گا، نبی کے احکامات پر عمل کرے گا، ان کی دعوت پر عمل کرے گا. اور اگر نبی جو ہے وہ سفارش کر بھی دے میرے بھائیوں، تو ہم اور آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نبی کو کیسے منہ دکھلائیں گے کہ اے نبی ہم آپ کی سنتوں کو پامال کرتے رہے، آپ کے دین کو ہم نے مٹنے دیا، آپ کے احکامات کو پامال کرتے رہے، اور ہم آج اس امید پر کھڑے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں گے. کیسی ناشکری اور ناہنجاری ہے ہماری. اس لیے اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کر ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے، دین پر عمل کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں بنی اسرائیل پر اللہ کی جو بہت ساری نعمتیں کی ہیں اللہ نے، ان کا ذکر ہے. پھر ان کے لیے ایک شاندار جو موقع تاریخ میں آیا تھا فلسطین کے فتح کرنے کا، اس کو یہاں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک دور آیا کہ اللہ نے ان کے لیے کہا جاؤ فلسطین تمہارے لیے فتح کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ. لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اس کے نتیجے میں 40 سالوں تک ان پر وہ زمین حرام کر دی گئی، یعنی پھر وہ 40 سال تک اس کو فتح نہ کر سکے. آج ہمیں اور آپ کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کوئی موقع زندگی میں دے، مثلا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، فرصت کے ایام آئے ہیں،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کر لیں اور اس پر جو کچھ اعمال کرنے ہیں کر لیں، ورنہ یہ موقع نکل گیا تو پھر پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اللہ نے یہاں بہت سے مواقع ہمیں دیے ہیں، دعوت کا موقع ہے، تمام انسانوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے کا موقع ہے، ابھی موقع ہے ہم دعوت کا کام کر لیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ پھر پتہ نہیں یہ قانون جو آج ہمیں ہمارا سنویدھان یہ اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہو، یہ پتہ نہیں موقع آگے رہے نہ رہے۔ میرے بھائیوں، یاد رہے کہ ہمارے سنویدھان آرٹیکل 25 سے لے کر 29 تک ہمارے بنیادی حقوق بتائے گئے ہیں۔ ان بنیادی حقوق میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم جس دین کو چاہیں قبول کریں، جس دین کو چاہیں عمل کریں، جس دین کی چاہے تبلیغ اور نشر و اشاعت کریں۔ یہ ہر بھارت کے شہری کو یہ حق حاصل ہے، یہ ہمارا سنویدھان، ہمارا آئین یہ حق ہمیں دیتا ہے۔ یہ موقع آج ہے، اس کو غنیمت جانیے، ورنہ کل پتہ نہیں یہ موقع رہے نہ رہے۔ رکوع نمبر 8 میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، قابیل اور حضرت حابیل کا، اور سب سے پہلا قتل زمین پر ہوا، اس کی تفصیلات ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، اب قیامت تک جو بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس ایک بندے پر یعنی قابیل پر جاتا رہے گا۔ اور اسی کے ضمن یہ بات آئی ہے یہاں کہ قربانی متقیوں سے ہی قبول ہوتی ہے، نیک لوگوں سے ہی قبول ہوتی ہے۔ آپ بدکاری کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور بڑی بڑی قربانیاں پیش کریں تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ پھر اسی کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی جان کی حرمت کیا ہے، کہ ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، ایک جان کا بچانا گویا ساری انسانیت کا بچانا۔ پھر جو لوگ بغاوت کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہے۔ پھر رکوع نمبر 9 میں قرب الہی کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ 2 چیزیں، ایک ہے ایمان و تقوی اور دوسری چیز ہے اللہ کی راہ میں جہاد۔ ایمان و تقوی تو ہم جانتے ہیں، جہاد کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے، افراط و تفریط کا ہم شکار ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار اٹھانے اور مسلح جنگ کرنے کا نام ہی جہاد ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ اور اپنے تسبیحات کا عمل کرنا بھی جہاد ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، ہی جہاد ہے، یعنی افراط و تفریط کا شکار۔ اصل میں جہاد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں سنگھرش کرنے کو۔ وہ سنگھرش ہمارا ذاتی بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ذاتی یہ کہ ہم اپنے ایمان و یقین کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنے نیک عمل کے لیے جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں اور جو کچھ بھی سنگھرش کرتے ہیں وہ بھی جہاد ہے، یہ ایک قسم ہے گویا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سارے انسانوں تک پہنچانے، اس زمین پر اس کو غالب کرنے اور یہ لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ واضح کرنے کہ اللہ کا دین ہی حق ہے، وہی غالب ہے۔ اس کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اگر سبق حاصل کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جہاد شروع ہوا تھا کوہ صفا کی دعوت سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ یعنی تبلیغ بھی دعوت جہاد ہے، دعوت بھی جہاد ہے، اور پھر اس کی راہ میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر صبر و استقامت سے انسان جمع رہے، وہ بھی جہاد ہے۔ پھر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ ہجرت کرنی پڑے، وہ بھی جہاد ہے۔ پھر اگر دشمنوں کی طرف سے تم پر چڑھائی ہو جائے غزوہ بدر و احد کی طرح، پھر ان کے خلاف مسلح جنگ بھی جہاد ہے، دفاع بھی جہاد ہے۔ اور آگے آئیے کہ اگر کہیں آپ کی دعوت کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ کی دعوت کو لوگوں میں پہنچنے نہ دیں اور عام انسانوں پر ظلم کریں،
عام انسانوں پر ظلم کریں اور انہیں دین حق سے روکنے کی کوشش کریں، یعنی اس زمین پر اللہ کے آزاد بندوں کو غلام بنائیں، ان پر جبریہ قانون نافذ کرنے کی کوشش کریں، تو اہل ایمان پر لازم ہے، بلکہ اہل ایمان کی جو خلافت ہوگی، جو ان کی حکومت ہوگی، ان پر لازم ہے کہ اس زمین سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اس جبریہ نظام کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں پر بیجا پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ جہاد کریں، جنگ کریں۔ یہ ساری شکلیں جہاد کی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہاں ایک طرف ایمان و تقوی کو لازم پکڑ لیں، وہیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب جو جہاں جس کنڈیشن میں ہے، مثلا آج ہم بھارت میں ہیں، تو آج ہم پر لازم ہے کہ ہم مکے کی طرح تمام بھارت کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے حق کی دعوت کو واضح کریں، ان تک اللہ کا پیغام سنائیں، انہیں ایمان کی دعوت دیں اور اللہ کا دین بتائیں۔ یہ اس وقت کا گویا سب سے بڑا جہاد ہے ہمارے ہندوستان میں۔ کافر کسی حال میں عذاب سے نہیں بچ سکتے، یعنی اگر وہ دنیا میں جو کچھ بھی مال و دولت ہے ان کے پاس، دنیا وما فیہا، یہ بھی اگر اللہ کے سپرد کرنا چاہیں کہ اللہ اسے لے لیں آپ اور ہمیں عذاب سے چھٹکارا دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں عذاب سے کسی حال میں بھی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ پھر چوری کی سزا بتائی گئی ہے کہ جو چور مرد یا عورت جو چوری کر لے تو اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، اور اس کی ایک مقدار متعین ہے، ہر چھوٹی موٹی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹنا ہے، بلکہ کم سے کم 10 درہم، یعنی ایک متعینہ چاندی یا سونے کی مقررہ متعین مد ہے، اتنی اگر کوئی شخص تو چوری کرے، اتنے بڑے مال کی چوری کرے، تو پھر اس پر حد جاری ہوگی، اور حد کوئی فرد یا جماعت نافذ نہیں کرے گی، بلکہ اسے عدالت نافذ کرے گی، قاضی وقت نافذ کرے گا، جب اسلامی احکامات جہاں کہیں نافذ ہوں۔ اور جو لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی، آپ ان منافقوں اور یہود کی روش کی وجہ سے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ ہی کو غالب آنا ہے، یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تو آپ دعوت دیتے رہیں، ان کو سنبھالنے سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں، اور ان کی فکر نہ کریں، غم نہ کریں۔ پھر رکو نمبر 10 میں ہے کہ شریعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین و شریعت دی ہے اس پر عمل بھی کرو، اور اگر تمہیں کہیں اقتدار حاصل ہے، کہیں حکومت حاصل ہے، تو تم وہاں اس شریعت کا نفاذ بھی کرو۔ اگر کرتے ہو تو مومن ہو، نہیں کرتے ہو تو گویا تم کفر کا ارتکاب کر رہے ہو۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ تم کفر کا کر رہے ہو، بلکہ 44 میں ہے کہ اگر تم شریعت پر عمل نہیں کرتے اور اسے اپنے یہاں نافذ نہیں کرتے تو تم کفر کرتے ہو۔ یعنی یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو اقتدار حاصل ہے، جیسے آج 57-58 مسلم ممالک ہیں، گویا وہ عملاً کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ اللہ نے موقع دیا، لیکن وہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ نافذ کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ پھر آیت نمبر 45 میں ہے سورہ مائدہ کی کہ جو لوگ شریعت پر عمل نہ کریں یا اس کا نفاذ نہ کریں، اسلامی قانون کو، وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اور 47 میں فرمایا کہ وہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے تورات میں قصاص کو جس طرح فرض قرار دیا تھا، اسی طرح قرآن میں بھی ہم نے قصاص کو رکھا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ جب کوئی شخص کسی کا قتل کر دے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ قاتل ہے، تو پھر قتل کے بدلے میں قتل ہے، زخم کے بدلے میں زخم ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، اس طرح اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ
شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ تمہارے عمل کے لیے ہیں، اس پر عمل کرو، اور اگر تمہیں اقتدار حاصل ہے تو اس کا نفاذ کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو بڑی سخت وعید ہے۔ پھر رکوع نمبر 11 میں یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور کہا ببانگ دول کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ پھر استبدال قوم کا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ کے خاص بندے کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اہل ایمان کے حقیقی دوست کون لوگ ہیں، اور حزب اللہ کون ہے، یعنی اللہ کی پارٹی کون سی ہے، اس کی وضاحت ہے رکوع نمبر 12 میں۔ دین کا مذاق اڑانے والوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہود کے بہت سے شرمناک جو جرائم ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے۔ دین و شریعت پر عمل اور اس کا نفاذ یہ خدا کی طرف سے رحمت و برکت کا سبب ہے۔ رکوع نمبر 13 میں ہے، نبی کو کہا گیا کہ اے نبی آپ قرآن کی تبلیغ کیجئے، اگر آپ قرآن کی تبلیغ صحیح طور پر نہیں کرتے ہیں تو گویا آپ رسالت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ شریعت پر جو لوگ عمل نہ کریں، پہلے تو یہود کو کہا گیا، اہلی کتاب کو کہا گیا کہ اگر تم شریعت پر عمل نہیں کرتے ہو تو خدا کی نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہو، چاہے تم یہودی ہو کوئی بھی ہو۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت پر عمل کرے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے فیصلہ کہ ہم اللہ کے دین کی پر عمل کرتے ہیں یا اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 14 یعنی آخری رکوع میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو لوگ الہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 ہیں، وہ بھی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے۔ حضرت مسیح تو صرف رسول ہیں۔ اہل کتاب تم غلو مت کرو، یعنی زیادتی مت کرو۔ پھر بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ہے کہ ان کے بہت سے اسباب تھے جس کی بنا پر ان پر لعنت کی گئی، اور اخیر میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے دوست کون ہیں اور تمہارے دشمن کون ہیں۔ تمہارے دشمن یہود اور مشرکین زیادہ ہیں نصارہ اور عیسائیوں کے مقابلے میں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو یہودی ہیں، وہ تم سے زیادہ دشمنی کرتے ہیں بمقابلہ عیسائیوں کے۔ عیسائی تو تم سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سے نیک لوگ ہیں، بڑے رہبانیت والے لوگ ہیں، یعنی اللہ کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، اس لیے وہ لوگ جو ہے تم سے نفرت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے حق واضح ہو جائے تو وہ قبول بھی کرتے ہیں، جیسا کہ پھر 7واں پارہ شروع ہوگا تو کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ 6 پارے کا ایک سرسری گویا جائزہ کہیے یا یہ کہیے کہ سرسری مطالعہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کر لیں۔ سب سے پہلے جن آیات کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہیں سورۃ المائدہ کی 150، 51 اور 52 نمبر آیتیں۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ الی آخر الآیہ، کہ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر سے مراد انکار، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی جتنے رسول آئے سب کا، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق ڈال دیں، یعنی اس رسول کو مانیں گے اور اس رسول کو نہ مانیں گے، رسول کو مانیں گے لیکن اللہ کو نہیں مانیں گے، رسول کی، یعنی یہ جو بھی کرتے ہیں یہ یہود و نصارہ یہ سب کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ جیسا
یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، صرف حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم سب کو مانیں گے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہی اصل میں کافر ہے۔ کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے بعض احکامات یا بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگ اصل میں کافر ہیں، جو اس اللہ کے دین کے درمیان کوئی درمیانی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مومن کون ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ اللہ یعنی گاڈ، خدا، پوری کائنات کا خدا۔ یہ کوئی مسلمانوں کا سیپریٹ خدا کا نام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن میں اللہ کا نام، خدا کا نام اللہ ہے۔ اب اگر کسی اور نام سے پکارنا چاہتے ہو تو پکارو، لیکن پہچانو کہ وہ کون ہے۔ وہی اللہ ہوگا جو جس کی قرآن میں صفات بیان ہوئی ہیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ان میں کسی میں کوئی فرق نہ کریں۔ جس طرح وہ حضرت محمد کو مانتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، نوح کو بھی، سب کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ اصل میں مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ پھر آئیے آیت نمبر 163، 64 اور 65 پڑھتے ہیں کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے اے نبی آپ پر اسی طرح وحی کی ہے، یعنی ہم نے اسی طرح آپ پر قرآن، اپنی کتاب اور اپنا کلام اتارا ہے، جس طرح نوح پر اور ان کے بعد تمام انبیاء پر ہم نے اتارا ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم پر اپنی وحی کی، اپنا کلام اتارا، جس طرح اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی تمام اولادوں پر، اور حضرت عیسیٰ پر، حضرت ایوب پر، یونس پر، ہارون پر، سلیمان پر، داود پر، کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی، داود کو زبور دی، اور کتنے نبی انبیاء کے پاس ہم نے وحی کی، اسی طرح آپ پر نبی وحی کی ہے۔ گویا یہ بتانا ہے کہ اے نبی آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، انسانوں یہ محمد کوئی نئے نبی نہیں ہے، پچھلے اللہ کے جتنے انبیاء آئے ہیں اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان نبیوں کا مقصد کیا ہے۔ ان نبیوں کا مقصد ہے لوگوں کو ڈرانا اور انہیں آگاہ کرنا اور انہیں بشارت سنانا، تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ کل خدا کے حضور کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میرے پاس تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ مسلمانوں، آج غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج کے دور کے جو انسان ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، کفار ہوں، دنیا کے تمام انسان ہوں، آخر ہم نے ان پر اتمام حجت کی حد تک دعوتی کام کیا یا نہیں کیا ہے؟ یقیناً نہیں کیا ہے۔ تو بتائیے کل قیامت کے دن یہ کھڑے ہو کر کیا اللہ کے حضور یہ کہیں گے نہیں کہ پروردگار ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا؟ تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہمیں کھڑا کرے گا کہ مسلمانوں تم نے انہیں اللہ کا پیغام کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک سنائیں، یہ قرآن خاص طور سے ان تک پہنچائیں۔ پھر آئیے آیت نمبر 170 میں تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے تمام انسانوں تمہارے پاس سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، ستیہ کے ساتھ ایک رسول آ چکا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ مسلمانوں کے رب کا رسول نہیں ہے، وہ تمہارے رب کی طرف سے رسول آیا ہے۔ من ربکم، یہ دعوت کا اصول بھی ہے کہ ہم انہیں لوگوں کے سامنے جب دعوت دیں تو یہ نہ کہیں کہ میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تمہارے رسول ہیں، کیونکہ تمہارے ایشور کی طرف سے آئے ہوئے رسول ہیں۔ فآمنوا، تم سب ان پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو تو اللہ بہت بے نیاز ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اسی کی ہے۔
پھر آئیے 74 اور 75 پڑھتے ہیں. یہاں بھی قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل یعنی قرآن مجید آ چکا ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے سامنے ایک کھلا ہوا پرکاش، کھلا ہوا نور، واضح کرنے والا نور آ چکا ہے، ہم نے نازل کر دیا ہے. تو اے لوگو ایمان لے آؤ. جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ پر اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے فضل و کرم میں داخل کریں گے اور انہیں صراط مستقیم کی راہ دکھائیں گے، انہیں ستیہ کا گیان دیں گے، ستیہ کا راستہ دکھلائیں گے. آٹھ اور 9 نمبر آیت پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں ایمان والوں سے خطاب کہ اے ایمان والو، عدل و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کرو. میرے بھائیو، یہ بہت بڑی دعوت ہے آج کی. آج ہمارے جتنے مسلمان ہیں وہ اپنے انفرادی اجتماعی ہر عمل میں اگر عدل و انصاف کے علمبردار بن جائیں، عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے لگیں، تو لوگ دیکھیں گے کہ اسلام کس طرح عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے. فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم لوگ عدل و انصاف کرو، یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اب اس کے بعد ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو ذکر آیا ہے، اسی کے ضمن میں ایک بات یہاں یہ آئی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو لوگ کسی ایک جان کا ناحق قتل کر دیں، یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے یا نہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، پھر بھی اگر کسی نے اس کا قتل کر دیا تو قتل کرنے والا گویا ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے قرآن کی تعلیم. آج اسی اسلام پر لوگ قتل و غارت گری کا الزام لگا رہے ہیں، دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، انسانوں کے قاتل ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں، ہم نے یہ دعوت لوگوں تک نہیں پہنچائی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو انجانے میں کر رہے ہیں، کچھ لوگ یقیناً ہو سکتے ہیں کہ وہ سب جان بوجھ کر رہے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم نے حق کی دعوت واضح کی تو یہ سرکشی کرنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے. فرمایا جو لوگ کسی ایک کو زندگی فراہم کر دیں، کسی اور کو زندگی دے دیں، تو گویا یعنی کسی ایک کی جان بچا لیں، انہوں نے ساری انسانیت کی جان بچائی ہے. اب آئیے اہل ایمان سے خطاب ہے. آیت نمبر 35 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لے آؤ، سچا ایمان، اس سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں جہاد کرو. میں نے جہاد کی پوری تفصیل آپ کے سامنے واضح کر دی ہے کہ جہاد کسی کے ناحق قتل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ظلم و ستم کو مٹانے اور عدل و انصاف کے قائم کرنے میں جو جد و جہد یا جو سنگھرش کیا جاتا ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. پھر ایک آیت ہے، آیت نمبر 51، جس میں کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اس ضمن میں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے کہیں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، کہیں کفار سے، کہیں مشرکین سے. یہ مطلق احکامات نہیں ہیں،
مطلق احکام اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ جا کر سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 دیکھ لیں کہ وہاں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کیا ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے، اللہ نے ان سے تعلقات قائم کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ یہاں ایسے یہود و نصارہ سے منع کیا گیا ہے جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے۔ غور کیجئے، جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت کی کنڈیشن کیا تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے یہود و نصارہ سے ہی ایک معاہدہ کیا، دوستی کا، امن و امان کا، تعلقات کا۔ اس کے بعد پھر نجران کے جو عیسائی آئے ان سے معاہدہ کیا۔ پھر یہ شریعت نے اجازت دی کہ یہود و اہل کتاب کی عورتوں سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے، یعنی وہ کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی بہن، کسی کی ماں بن سکتی۔ تو یہ تعلقات کی ممانعت ہے؟ نہیں، تعلقات کی ممانعت ایسی ہے کہ آپ جب مدینے میں تھے تو مکے والے مدینے پر چڑھائی کرتے تھے۔ وہ چڑھائی اس بنا پر کرتے تھے کہ مدینے کے یہود و نصارہ ان سے سازشیں کرتے تھے، انہیں بلاتے تھے کہ آ جاؤ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب ایسی کنڈیشن میں کہا گیا کہ ان یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ اب بتائیے، مثلا چائنا سے ہماری جنگ ہو جائے بھارت کی، اور بھارت میں کچھ غدار قسم کے لوگ ایسے ہوں جو چائنا سے سمپرک میں ہوں اور کہتے ہوں کہ آ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ ایسے غداروں کے لیے ہمارے ایک ملک کا قانون کیا سزا دے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے لیے پھانسی دے دی جائے گی، ایسے شخص کے لیے سزائے موت ہوگی، اور دینا چاہیے جو دیش کے ساتھ ایسی غداری کرے۔ تو یہاں جو ہے بھی اپنے دیش کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، اپنے رسول کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ تو یہاں تو صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، ورنہ ہوگا یہ کہ تم دوستی کرو گے، تم سے یہ راز لیں گے اور راز کو مکے والوں تک بھیجیں گے۔ اب ایک اور آیت بڑی اہم ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے بڑے ڈرنے کا مقام ہے، یہاں بڑی عبرتناک آیت ہے۔ آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 54 نمبر 54، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو لوگ مرتد ہو جائیں، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں، روگردانی اختیار کریں، اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں، تو وہ یہ جان لیں کہ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، اللہ ان کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ مومنوں کے لیے رحم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت جان ہوں گے، یعنی جن سے جنگ ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس زمین میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں ڈرنے کا مقام ہے، ہم اس زوم میں نہ رہیں یہودیوں کی طرح کہ ہم ہی ہیں، ہم ہی سے سب کچھ ہوگا۔ نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں، اللہ کسی کو بھی کھڑا کر دے گا۔ آج بہت سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کی دعوت کا، اس کی تبلیغ کا اور اس کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، اللہ نے آپ پر دعوت و تبلیغ کا، اعلاء کلمت اللہ کا، دین کے غلبے کا فریضہ دیا ہے۔ اس کی محنت کرو، اس کی راہ میں نکلو، اور اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس زمین پر عدل و انصاف کا قیام کرو، مظلوموں کی مدد کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کرتے ہو تو تمہارا اور میرا بھلا ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اب ایک اور آیت نمبر 67 پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تبلیغ قرآن کا حکم ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، یعنی قرآن کو لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ براہ راست اللہ کے نبی کو بھی حکم تھا، ہم چونکہ ان کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ قرآن کی تبلیغ کیجیے۔ مسلمانوں، اس قرآن کو ہر زبان میں ہر جگہ پہنچا دو،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جشن قرآن کا مہینہ ہے، تو اس قرآن میں ساری انسانیت تک قرآن پہنچا دو تاکہ حق واضح ہو جائے۔ اگر پہنچاتے ہیں اے نبی آپ تو آپ رسالت کا حق ادا کرتے ہیں، نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اگر تم اللہ قرآن کی تبلیغ کرتے ہو تو تم امت مسلمہ ہونے کا حق ادا کرتے ہو، خیر امت ہونے کا حق ادا کرتے ہو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو گویا تم اللہ کے طرف سے جو مزدہ، جو منصب ملا ہوا ہے تمہیں خیر امت کا، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ پھر آگے ہے کہ اگر آپ تبلیغ کریں گے تو اس تبلیغ کے نتیجے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ نبی کے لیے بھی وعدہ ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی وعدہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ مسلمان پریشان ہیں، ایک کام کر لے، ہر مسلمان داعی بن جائے، قرآن کی تبلیغ کرنا شروع کر دے، قرآن پہنچانا شروع کر دے، اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا شروع کر دے، ایک ایک بندے کے پاس جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، توحید کی دعوت دے، انشاءاللہ ان کے تحفظ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر 68 نمبر آیت میں کہا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے اہل کتاب تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اگر تم تورات و انجیل کو قائم نہیں کرتے ہو، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے ہو اور اس کا نفاذ نہیں کرتے ہو اپنے معاشرے میں۔ یہی حال آج گویا مسلمانوں کا بھی ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اگر تم نے قرآن پر عمل نہ کیا، قرآنی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کیا اور اپنے معاشرے میں اس کا نفاذ نہ کیا۔ اب پھر اخیر میں عیسائیوں نے جو کفر کیا ہے اس کا بیان ہے، ذرا اس کا بڑی تفصیل سے ہے، میں وہ آیتیں ذرا جلدی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، سورۃ المائدہ 72 سے لے کر 75 تک، کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، وہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں نے کفر کیا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جبکہ حضرت مسیح نے یہ دعوت دی تھی کہ اے بنی اسرائیلیو تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ کی دعوت تو یہ ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ بائبل میں بھی اس طرح کی دعوت ابھی بھی مل جاتی۔ انہو من یشرک باللہ، حضرت عیسیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، شریک ٹھہرائے گا کسی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا، 73 نمبر میں دیکھیے، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ اللہ یعنی یہوہ اور حضرت عیسیٰ اور روح القدس یعنی حضرت جبریل، یہ تینوں مل کر خدا ہے، جس کو ٹرینٹی کہا جاتا ہے، تثلیث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے وہ بھی کافر ہے، انہوں نے بھی کفر کیا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تو صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز نہ آئے اس عقیدے سے تو یہ جان لیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اب بھی اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے، کیا استغفار نہیں کریں گے؟ ان کو چاہیے کہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تاکہ اللہ انہیں معاف کر دے، کیونکہ نبی آ چکے، قرآن انہیں وضاحت کر چکا۔ پھر کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں، ان کی حیثیت جیسے وہاں کہا گیا ہے کہ وما محمد
इल्ला रसूल, हज़रत मोहम्मद तो महज एक रसूल हैं। इसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम महज एक रसूल हैं, उनकी हैसियत रसूल की है, पैगंबर की है। क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। उनकी माँ मरियम बड़ी नेक औरत थीं, सिद्दीक़ा थीं। और याद रहे कि ये दोनों खाना खाते हैं, हज़रत ईसा भी और हज़रत मरियम भी, और खाना खाने वाले खुदा नहीं हो सकते। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात, हम इस देखो ए लोगों, हम इसी तरह अपनी आयात को वाज़े करते हैं ताकि लोगों को समझ आए, लेकिन फिर भी ये लोग कहाँ भटक रहे हैं। फिर अहले किताब से और तमाम इंसानों से कहा जा रहा है, कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी आप मेरे बंदों से ये कह दें, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो, ऐसे लोगों की इबादत करते हो जो खुद अपने लिए नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं हैं। कुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़, फिर अहले किताब को कि अहले किताब अल्लाह के दीन में, अपने दीन में गुलू मत करो, ज़्यादती मत करो, और अपने हवाए नफ्स की, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी मत करो। फिर बनी इसराइल पर लानत की गई है। उन लानत के असबाब बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है कि वो बुराइयों को रोकते नहीं थे, यानी दावत का काम नहीं करते थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें दाई बनाया था, मनसब इमामत पर फाइज फरमाया था कि वो अल्लाह के दीन की तबलीग करें, लोगों को बुराइयों से रोकें। लेकिन उनका जुर्म ये था कि कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलू, उसके नतीजे में क्या हुआ, अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें भी दाई बनाया है, हमें अल्लाह अपनी किताब से नवाजा है, हमें खैर उम्मत के लक़ब से नवाजा है। अगर हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी तबलीग करते हैं और अपने समाज और माशरे में बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और भलाइयों का रिवाज लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर खैर उम्मत है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यहूद की तरह हम पर भी लानत पड़ेगी। और शायद कि आज ऐसी कंडीशन बन गई है कि हम अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके हैं और हम पर अल्लाह की लानत पड़ रही है। तो अल्लाह की लानत से बचना है तो फिर हमें तौबा करें, अपने हाल का इस्लाह कर लें, अल्लाह के कलाम को मजबूती से थाम लें और दावत व तबलीग के लिए और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और अल्लाह के दीन को सारे इंसानों तक पहुँचाने, बुराइयों को ख़त्म करने, भलाइयों को रिवाज देने की कोशिश करें। तो ये रहा छठा पारा जो आपके सामने हमने मुख्तसरन पेश किया। इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कई बयानात आए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के सेकंड लास्ट गोया पैगंबर हैं। वो इस्लाम ही के पैगंबर हैं, अल्लाह ही के पैगंबर हैं। उन पर ईमान लाना जिस तरह ईसाइयों के लिए ज़रूरी है, उसी तरह अहले ईमान और मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। वो मोजज़ाना तौर पर पैदा हुए बिन बाप के इस ज़मीन में। फिर वो उन्होंने बनी इसराइल को ख़ास तौर से अल्लाह के दीन की दावत दी, बुराइयों से रोका, भलाइयों का हुक्म किया। बनी इसराइल उनकी दुश्मन हो गई और बज़ाम ख़ुद, यानी उनका कहना यह है कि हमने हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन कुरान का ये फ़ैसला है कि उन्होंने ना उन्हें कत्ल किया, न सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया है। और क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और अपनी हकीकत को वाज़े करेंगे, अहले ईमान का साथ देंगे और जो सच्चे ईसाई होंगे उन पर ईमान ले आएंगे। इस तरह फिर से अल्लाह का दीन गालिब होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मैसेज को तमाम इंसानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने एक अच्छा मौका दिया है इंटरनेट का और सोशल मीडिया का, इसके ज़रिए से हम कुरान की तबलीग करें, कुरान का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। ये मेरी आपसे अपील है। अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।